Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. شریعت مطہرہ کے اندر وضو کی بہت اہمیت ہے. اس کے ذریعے نظافت و طہارت کے علاوہ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں وضو کرنے والے کے اعضاء مخصوص انداز میں روشن اور چمکدار ہوں گے، جنہیں دیکھ کر یہ پہچان ہوگی کہ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے افراد ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ وضو کے اثر سے ان کی پیشانیاں اور دیگر اعضاء چمک رہے ہوں گے. بس جو شخص تم میں سے اپنی چمک لمبی کرنا چاہے تو لمبی کر لے. نیز ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تبلغ الحلیۃ المؤمن حیث یبلغ الوضوء. یہ مسلم شریف کی روایت، جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں تک مومن کی سجاوٹ پہنچے گی. اور مسلم شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے اور آپ نے وہاں کے مرحومین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ایمان والی جماعت کی جگہ رہنے والوں، تم پر سلامتی ہو، اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا ان قریب تم سے ملنے والے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات سن کر حاضرین صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی امت کے جو لوگ ابھی موجود نہیں ہیں ان کو آپ قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی شخص کے ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانیاں اور پاؤں سفید چمکدار ہوں اور وہ بالکل سیاہ کالے گھوڑوں میں رل مل جائے، تو کیا وہ شخص ان کے درمیان اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ بعد میں آنے والی امت قیامت کے دن وضو کی وجہ سے چمکدار پیشانی اور ہاتھ پاؤں کے سائق آئیں گے، اور میں حوض کوثر پر ان کا منتظر رہوں گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور بھی روایت ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے سب سے پہلے سجدے کی اجازت ملے گی، اور میں سب سے پہلے سر اٹھاؤں گا اور میں سامنے دیکھوں گا تو دیگر امتوں کے درمیان اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا. یہی حال پیچھے دائیں اور بائیں دیکھنے میں ہوگا. تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ کی امت تک بے شمار امتوں کے درمیان آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے جو مسند احمد میں ہے کہ وہ وضو کے اثر سے چمکدار اعضاء والے ہوں گے، اس طرح کی چمک ان کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی، اور میں اس سے بھی یہ پہچان لوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. نیز یہ بھی پہچان ہوگی کہ ان کی اولادیں ان کے سامنے دوڑ رہی ہوں گی. ان روایت سے معلوم ہوا کہ وضو کا اہتمام آخرت میں روشنی کا باعث ہوگا، اس لیے اس سعادت کو حاصل کرنے کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ وضو کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ وضو کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وضو کے پانی کے قطرات سے آدمی کے چھوٹے موٹے گناہ بھی خود بخود جھڑ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر القطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان
یا مومن شخص وضو میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ٹپکنے والے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جس کو اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے. پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سب گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر انجام دیا ہے. پھر جب وہ پیروں کو دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے پانی کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں جنہیں اس نے پیروں سے چل کر انجام دیا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر وضو سے فارغ ہو جاتا ہے. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر سنت کے مطابق وضو کی عملی تعلیم دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے وضو کا پانی منگا کر وضو فرمایا, پھر ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین آپ کو کس بات نے ہنسایا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کے بعد ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حاضرین سے یہی سوال کیا تھا کہ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ کس چیز نے مجھے ہنسایا؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہی سوال کیا. اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آدمی جب وضو کا پانی منگا کر اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں جس کا اس نے چہرے سے ارتکاب کیا ہو. جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو بھی یہی معاملہ ہوتا ہے اور پیر دھوتا ہے تو بھی اسی طرح معاملہ ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عمرو بن عبسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میں یہ سمجھتا تھا کہ سب لوگ گمراہی پر ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور لوگ عام طور پر بتوں کی پوجا کرتے تھے. اس درمیان مجھے یہ خبر ملی کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ہیں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں. چنانچہ میں اپنی سواری پر سوار ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ پیغمبر علیہ السلام تھے جو اس وقت قوم کی طرف سے مخالفت کی وجہ سے روپوش تھے. چنانچہ میں نے کسی ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضری دی. اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور جب مجھے اطمینان ہو گیا تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تم میرا اور لوگوں کا حال دیکھ رہے ہو اس صورتحال کو تم برداشت نہیں کر سکتے, لہذا اس وقت اپنے گھر لوٹ جاؤ اور جب تم کو یہ اطلاع ملے کہ مجھے غلبہ ہو گیا تو میرے پاس آ جانا. چنانچہ میں اپنے گھر لوٹ آیا اور آپ کے بارے میں تحقیق کرتا رہا تاکہ مدینے سے آنے والی ایک جماعت کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام مدینہ تشریف لا چکے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. چنانچہ میں بھی مدینہ حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو وہی ہو جس نے مکہ معظمہ میں مجھ سے ملاقات کی تھی. میں نے عرض کیا کہ جی میں وہی شخص ہوں. پھر میں نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وہ بات بتلائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائی ہے اور میں اس سے ناواقف ہوں. آپ مجھے نماز کے اوقات کے بارے میں بتائیے. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے 5 نمازوں کے اوقات بالتفصیل مجھے بتائے. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی وضو کے بارے میں مجھے بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلم شریف میں ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی لے کر کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے پھر ناک سنگے تو اس کے چہرے, منہ اور ناک کے بانسوں سے گناہ جڑ جاتے ہیں. پھر جب وہ اپنا چہرہ اس طرح دھوتا ہے جیسا اسے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں. پھر جب کوہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں حتیٰ کہ پرووں کے گناہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں. پھر جب سر پر مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں. پھر جب وہ ٹہنوں تک اپنے دونوں پیر دھوتا ہے تو اس کے دونوں پیروں حتیٰ کہ انگلیوں کے گناہ بھی پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں. پھر اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعظیم کرے جو اس سے شائن شان ہو اور اپنے دل کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کر لے تو وہ اپنے غلطیوں سے پاک صاف ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے وضو کرنے کی.
اسی روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو انہیں بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ عمرو بن عبسہ غور کرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اس آدمی کو اتنا ثواب حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابو امامہ، مجھ پر بڑھاپا آ گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی اور میری وفات کا وقت قریب آ چکا، اس حالت میں مجھے اللہ یا اس کے رسول پر جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ حدیث پیغمبر علیہ السلام سے ایک دو نہیں بلکہ کم از کم 7 مرتبہ نہ سنی ہوتی تو میں کبھی بھی اسے بیان نہ کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اس سے زیادہ مرتبہ یہ بات پیغمبر علیہ السلام سے سن رکھی ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ان روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وضو کے ذریعے انسان کتنی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وضو کامل مکمل ہو اور اعضاء مغسولہ کا کوئی بھی حصہ تر ہونے سے نہ رہ جائے، اور وضو کرتے وقت سنن و آداب کی پوری رعایت رکھی جائے، اور موسم ناموافق کیوں نہ ہو پھر بھی مکمل وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس پر احادیث میں بڑی بشارتیں سنائی گئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو مٹاتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تمہارے لیے سرحدوں پر پہرہ داری ہے۔ اور یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک سخت سردی کی رات میں نماز کے لیے جاتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی طلب فرمایا، چنانچہ میں پانی لے کر حاضر ہوا تو آپ نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ ایک مرتبہ دھوئے۔ میں نے بطور شفقت عرض کیا کہ حضرت بس اتنا ہی کافی ہے، آپ فرض وضو فرما چکے ہیں اور رات بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، اس لیے زیادہ مبالغہ مت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لا يشبع عبد من وضوء الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، رواہ البزار۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بھی کامل یعنی 3 مرتبہ وضو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہر موسم میں وضو کا اہتمام لازم ہے، اس میں ایسی جلد بازی مناسب نہیں ہے کہ سنن و آداب کی رعایت نہ رکھی جا سکے یا کوئی فرض ادا ہونے سے رہ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک رہنے کی وجہ سے چمک رہی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، فرمایا کہ تباہی ہے خشک رہ جانے والی ایڑیوں کی آگ سے، خشک رہ جانے والی ایڑیوں کی آگ سے تباہی ہے، ہلاکت ہے، اس لیے اچھی طرح وضو کیا کرو۔ ہمیں چاہیے ہم وضو کرنے کے وقت ہم دھیان رکھیں کہیں کچھ جگہ تو خشک تو نہیں جا رہی ہے، اس لیے کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ وضو کے وقت بات نہ کی جائے دنیاوی، جب بات کریں گے تو وضو میں کوئی دھیان نہیں ہوگا تو الٹا سیدھا وضو ہو جائے گا، ہماری کئی جگہ کمی رہ جائے گی، ہم نہیں دیکھ پائیں گے تو اس پر بھی ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ اس پر بھی ہمیں کیا ہے کہ جب ہماری وضو صحیح نہیں ہوگی ہماری نماز کیسے صحیح ہو جائے گی؟ چونکہ نماز کی چابی جو ہے وہ وضو ہے، تو ہم وضو اچھی طرح کریں گے تو ہماری نماز کی چابی جو ہے کھلے گی، تو نماز ہماری رہے گی، اچھی رہے گی۔ اور نماز میں شیطان کیا ہے کہ وسوسہ پیدا نہیں کرے۔ آج ہماری نمازوں کے اندر وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں تو وضو کی کمی ہے، ہماری وضو کی کمی ہے، وضو ہم دھیان سے نہیں کرتے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم وضو نہیں کرتے، دنیاوی باتوں کے ساتھ وضو کر رہے ہیں، تو پھر وضو کا فائدہ کیسے ہوگا؟ وضو کی فضیلت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ہم تو
ایک کام تو کر رہے ہیں، ایک عمل تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے سنت کے مطابق کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ، سنت کے اندر ہی ساری کامیابی چھپی ہوئی ہے، سنت کے اندر ساری کامیابی چھپی ہوئی ہے، اس لیے سنت کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنا سننے سے زیادہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔